السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے سنڈے ایپیسوڈ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت کم سوال ہیں میرے سامنے، زیادہ سوال نہیں ہیں۔ چلیے خیر، کچھ سوال واٹس ایپ کے ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اور جو یوٹیوب وغیرہ پر آپ نے کیے ہیں تو ان سوالوں کو بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، محبوب پاشا کہتے ہیں جی ہمارا سوال یہ تھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرے لوگ الماری میں سے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کیا وہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے الماری میں کی چیز نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے الماری ہے، تو اسے ہاتھ ڈال کے نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ یعنی ان کے آگے بالکل نہ جائیں، اور جیسے وہ قیام میں ہیں اسی طریقے سے وہ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سر نہ ٹکرائے، ان کے جسم سے اس کا الماری کا دروازہ نہ ٹکرائے، تو جلدی سے کھول کے ہاتھ سے نکال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہتر ہے کہ ان کے نماز جب تک وہ پڑھ رہی ہیں تو نماز جب تک وہ پڑھنے فارغ ہو جائیں اس وقت تک انتظار کیا جائے، اگر کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ ان کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ لیکن بہرحال مجبوری ہے اور ضروری ہے اگر نکالنا تو نکال بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ کریں تاکہ ان کی نماز میں زیادہ پریشانی نہ ہو، زیادہ شور شرابہ نہ ہو، تو آہستہ سے چپکے سے جلدی سے نکال لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ جی ڈبلو صادق خان کہتے ہیں سردی میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے جب کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر آپ پانی کا استعمال کرو گے تو آپ کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، یا یہ ہے کہ آپ کی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جان بھی آپ کی جا سکتی ہے۔ اگر واقعتاً ڈاکٹر نے ایسا کہہ دیا ہے اور بالکل پانی سے منع کر دیا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے عام حالات میں ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا سا بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، یا کوئی اور سردی لگ گئی، تو آپ کے پاس گرم پانی بھی موجود ہے، گرم پانی سے کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی طبیعت خراب ہونے میں بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو واقعتاً اگر کوئی زیادہ ہی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، تب آپ پانی کا استعمال نہ کر کے تیمم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زوبی کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا عمرہ کرتے ہوئے عورت کو چہرہ کھلا رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، عمرہ کرتے ہوئے عورت کو چہرے کا کھلا رکھنے کا حکم ہے، چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ عورت کو پردے کا حکم بھی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ عمرے کے دوران چہرہ کھلا رکھا جائے گا، تو اب کیسے اس پر عمل ہوگا؟ تو اس کی صورت یہ لکھی ہے علماء نے کہ دیکھیے آج کل اس طرح کے کیپ آتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی ٹوپی ہوتی ہیں کہ آپ ٹوپی کو اوڑھ لیں اور اس کے سامنے سے نقاب ڈال لیں، تو آپ کے چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا اور آپ کا پردہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا چہرہ بھی کھلا رہے گا، اور جو پردہ کرنا ہے اور جو پردے کا حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے کیپ وہاں پر ملتے ہیں، یا یہاں عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو یہیں سے لے جائیں، یا کوئی چیز اس طرح کی ٹوپی بنا لیں، تو اس طرح سے سامنے کو ڈال لیں اوڑھنی اور اپنا دوپٹہ، تاکہ چہرے پر کپڑا نہ لگے اور آپ کا چہرہ بھی کھلا رہے اور آپ کا پردہ بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے کا حکم علماء نے اس طریقے کی بات لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں زوبی کہتی ہیں کیا ایک سورت چھوڑ کر نماز میں پڑھنا گناہ ہے؟ جی، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے وقت درمیان میں کوئی چھوٹی سی ہم نے سورت چھوڑ دی، تب اس کو علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑی سورت چھوڑ دی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے نماز میں پڑھا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اب اس کے بعد میں ہم نے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ہے اس کو چھوڑ دیا، اور آگے سبح اسمہ پڑھ لی، تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی سی سورت چھوڑ دی، جیسے مثال کے طور پر ہم نے نماز میں پڑھا تبت یدا، ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد میں ہم نے قل هو اللہ چھوڑ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، تو پھر یہ اچھا نہیں ہے۔ تو کوئی چھوٹی سی سورت نہیں چھوڑنی چاہیے، بڑی سورت آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا اس کے بعد میں ہے ناہد پروین، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ بنش آفیشیل کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی شخص کی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہیں اور وہ حج یا عمرے پر جانا چاہتا ہے، تو کیا وہ شخص اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کی قضا نماز ادا نہ ہو جائے؟ پلیز بتائیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو وہ حج یا عمرے کو نہیں جا سکتا، جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جو اس کی نماز قضا ہیں، جو بھی اس نے گناہ کے کام کر رکھے ہیں، ان تمام سے توبہ کر کے جائے اور تمام نمازوں کو ادا کر کے جائے، اس لیے کہ حج عمرہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ حج یا عمرے پر تو جا رہے ہو، لیکن ادھر جو ہے آپ نے گناہ کر رکھی ہیں، نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، تو پھر اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا۔ چلیے اگر حج کا مسئلہ ہے تو جا بھی سکتے ہیں، لیکن عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے، تو آپ فرض کو چھوڑ کر نفل ادا کر رہے ہو تو یہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ادا کریں گے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنی تمام نمازیں جو آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں ان کو ادا کر کے جائیں، سارے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے جائیں، تب جو ہے حج عمرے کا بہت بڑا ثواب ہوگا اور کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے راضی اور خوش ہوگا۔ تو اس طریقے سے کرنا چاہیے، باقی اگر کوئی کر لے گا تو ہو جائے گا۔ ناہد پروین کہتی ہے مفتی صاحب آپ بولے تھے چیئر پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک مکمل ویڈیو ڈالیں گے؟ جی ہاں، کافی پہلے کا یہ آپ کا سوال ہے، تو انشاءاللہ ڈالیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ اور یاد دلا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد میں ناہد پروین کا اور سوال ہے، کہتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد اپنے چہرے پر داڑھی رکھا ہے اور اس کا عمل جیسا بھی ہو، کل قیامت کے دن اپنا داڑھی دکھائے گا پروف کے طور پر، اسی طرح ایک عورت کے پاس ایسا کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، پروف کے طور پر داڑھی دکھائے گا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، داڑھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو جو بھی، بلکہ سنت نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیے داڑھی تو واجب ہے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، تو اس لیے جو بھی سنت پر، واجب پر، فرض پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب جو ہے اس کو ملے گا، اور باقی یہ ہے کہ اس کے اپنے اعمال ہوں گے تو اس کا پروف تو اعمال ہوں گے، کہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے، جیسے اس کے کارنامے ہوں گے، اور جتنا وہ اللہ کی عبادت کر کے گیا ہوگا، یہ سارے کام جو ہے دلیل کے طور پر، پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ ہوگا۔ باقی داڑھی بھی ایک طرح کی پروف ہی ہوگا، اگر داڑھی رکھ کر گیا ہے اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کر کے گیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر اور انعام عطا کرے گا۔ باقی اگر کوئی داڑھی رکھ کے چلا گیا اور کام الٹے سیدھے کر کے چلا گیا ہے، نمازیں نہیں پڑھی، لوگوں کو دھوکہ دے کے گیا ہے اور بہت غلط کام کر کے گیا ہے، تو پھر داڑھی رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے عورت ہے کہ عورت بھی اگر پردے کے ساتھ گئی ہے اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار کے گئی ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ گئی ہے، تو یہی ساری چیزیں جو ہے دلیل اور پروف ہوں گے، کوئی الگ سے پروف ہو، کوئی دلیل ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے جو اپنے اعمال ہوں گے، جو اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو اگر وہ کر کے گیا ہے تو یہی چیزیں دلیل اور پروف بنیں گی، انہی کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد میں ہے کیوٹ، کہتے ہیں مفتی صاحب فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا گناہ ہوگی؟ نہیں، دعائے قنوت جو ہے فجر میں تھوڑی پڑھا جاتا ہے، دعائے قنوت تو عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، شاید آپ ہو سکتا ہے کہ عشاء لکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ سے غلطی سے فجر لکھ گیا، تو بہرحال اگر کوئی عشاء کی نماز میں دعائے قنوت بھول گیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدے کرے، پھر اس کے بعد میں اتحیات اور جو ہے درود شریف وغیرہ مکمل کر کے دونوں طرف سلام پھیر دے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ تو پھر اگر ایسا ہو گیا ہے، یعنی دعائے قنوت آپ کا چھوٹ گیا ہے، تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، بالکل کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ تو یوٹیوب کے سوال تھے، اور کچھ 1-2 سوال جو ہے واٹس ایپ کے بھی لے لیتے ہیں، واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں۔ یہ ان کا سوال ہے مفتی صاحب پتنگ کائٹس بیچنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ پتنگ کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بہتر یہ ہے کوئی اور کاروبار کیا جائے، لیکن اگر کوئی پتنگ کا کاروبار بھی کرتا ہے تو حلال ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔
ایک سوال کیا ہے انہوں نے، میں اپنے ماموں کے اصالہ ثواب کے لیے کچھ روپیے جمع کر کے رکھے ہیں اور تھوڑے روپیے فی سبیل اللہ کے لیے کر کے نکال رکھے ہیں جو کسی مدرسے میں دینے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ابا کا کینسر کا علاج چل رہا ہے، تو کیا میں ان روپیوں کو اصالہ ثواب کی اور مدرسے میں دینے کے پیسے اپنے ابا کے علاج کے لیے دے سکتی ہوں کیا بھائی؟ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر آپ نے کچھ پیسے فی سبیل اللہ کے لیے صدقے کے لیے نکال کے الگ رکھ دیے ہیں، جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ گھروں میں نکال کر رکھ دیتے ہیں بعض لوگ، تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اب کوئی مسئلہ کھڑا یہ ہوگا کہ آپ ہی کے گھر میں کوئی ضرورت پڑ گئی، تو ان پیسوں کو بالکل آپ اپنے گھر میں خرچ کر سکتے ہیں یا کسی بھی اپنے رشتہ دار پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آپ صدقے کی نیت سے یا فی سبیل اللہ کی نیت سے نکالتے ہیں تو وہ کوئی واجب تو نہیں ہوتا ہے، تو وہ تو ایک طرح سے صدقہ ہی ہوتا ہے، اور وہ متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے پاس سے آپ نکال نہ دیں، کسی کو دے نہ دیں، تو اس کے مالک آپ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ نے صدقے کی نیت سے الگ کر کے رکھ دیے تھے اور ابھی اس کو خرچ نہیں کیا ہے، تو اپنے کسی بھی استعمال میں کر سکتے ہیں، کسی بھی رشتہ دار پر، گھر والے پر ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں بھی ثواب ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا اس طرح سے پارہ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی سورہ نبا پڑھ رہا ہو، کوئی سورہ نازعات پڑھ رہا ہو تو بتائیں مفتی صاحب۔ جی ہاں، اس طریقے سے ہی پارہ پڑھ سکتے ہیں، کسی نے ایک سورت پڑھ لی، کسی نے ایک پڑھ لی، کسی نے ایک رکوع پڑھ لیا، کسی نے ایک پارہ پڑھ لیا، تو اگر ایسا بھی کوئی پڑھے گا تب بھی قرآن کریم مکمل ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور عام طور سے قرآن خوانی ہوتی ہے، اور جب قرآن مکمل کیا جاتا، بہت سارے لوگ مل کر پڑھتے ہیں تو ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا آدھا پارہ پڑھتے ہیں، یا ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر چلیے، یہ آج کے کچھ سوالات تھے، میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو اگر آپ کا سوال آپ کو مل گیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، اور اگر آپ کا پھر سے کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے، زیادہ سے زیادہ سوال کیجیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے معلوم کیا کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کر دینا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا، اور شیئر اس کو ضرور کرنا، اور سوال زیادہ سے زیادہ ضرور کرنا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔